سب سے بڑا جو ایشو یہ ہے کہ وہاں تک لوگوں کو ایکسیس نہیں دی جاتی. اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ایکسیس کیوں نہیں دی جاتی وہاں تک لوگوں کی. یہ لاسٹ ٹائم وہاں پہ ایک ولیج تھا, وہ اس آگ لگی تھی وہاں پہ اور وہ ولیج پورا جل کے راکھ ہوا تھا. تو وہاں پہ کوئی ہم نے دیکھا کہ سپورٹ نہیں مل رہی تھی, گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی خاطر خواہ ان کو سپورٹ نہیں ملی. تو ہم نے پھر دوسرے جو ڈونرز تھے وہاں لوگوں سے ہم نے کانٹیکٹ کیے, تو ہم نے پھر سیمنٹس اور CGI شیٹس اور دیگر بہت ساری چیزیں ہم نے ان کو پرووائڈ کی. پیچھے جو ہے ہمارے پاس کمپٹیٹیو ہی رہتا ہے جس پہ ہم کوشش کر کے کچھ گین کر سکیں. اگر وہ بھی نہیں ہوا تو پھر تو ہمارا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں IMN, میں ہوں شبیر میر. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ٹورزم کے حوالے سے, اور ٹورزم خاص طور پہ آج کے پروگرام میں ہم فوکس کریں گے استور کو. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ استور دنیا بھر میں ایک خوبصورت ترین علاقہ ہے. ہم گلگت بلتستان میں تو اکثر استور کی تعریفوں میں کلا بازیاں ملاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اتنا پوٹینشیل ہے, لیکن کیا یہ پوٹینشیل پوری طرح ہم یوز کر پاتے ہیں؟ استور میں اس وقت کا اتنے سارے ٹورسٹ اسپاٹس ہیں, کیا ٹورسٹ جا پاتے ہیں؟ اسی حوالے سے بات کریں گے. آج میرے ساتھ دو نوجوان مہمان شریک گفتگو ہیں. دونوں کا تعلق ضلع استور سے ہے, اور خاص بات ضلع استور کا حلقہ 1 سے ہے, جہاں سے آج ہمارے اور آپ کے چیف منسٹر خالد خورشید کا تعلق ہے. تعارف کرا دیتا ہوں میں. شمس الرحمان گریزی میرے پہلے مہمان ہیں. انہوں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے سوشالوجی میں ماسٹرز کیا ہوا ہے, اور میرے دوسرے مہمان مجاہد سلیمان کراچی یونیورسٹی سے ڈبل ماسٹر ہیں. دونوں ایک سوشل ویلفیئر ادارہ بھی چلاتے ہیں. بات کریں گے دونوں مہمانوں سے ون بائی ون. بہت شکریہ. میرے سب سے پہلے شام صاحب, گریزی بھی آپ کے نام کے ساتھ ہی, اور مجاہد صاحب, آپ دونوں کا شکریہ. آپ نے PTI کو ووٹ دیا تھا, سیدھے آتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے نوجوان چیف منسٹر بھی آج ان کا تعلق بھی اسی حلقے سے ہے. تو کوئی شرائط آپ نے رکھے تھے بائی دا وے کہ ٹورزم کی, جیسے ہم نے بات کی, کیا ٹورزم کے حوالے سے یا یوتھ کے حوالے سے, دونوں انٹر لنکڈ ہیں, تو کوئی ایسی شرائط کی بنیاد کے اوپر تو آپ نے نہیں دیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں دعوت دی, اور ہم ایک برننگ جو ایشو ہے ہمارے ایریا کا ٹورزم کے حوالے سے, اور اس کو ڈسکس کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے. آپ نے ایک پلیٹ فارم دے دیا. سر, ہمارا کوئی ایگریمنٹ سی ایم صاحب کے ساتھ نہیں تھا اس وقت, تو پتہ بھی نہیں تھا کہ خالد خورشید صاحب CM بن رہے ہیں. ہم نے اس مدعے پہ ووٹ دیا تھا کہ خالد خورشید صاحب ایک پڑھے لکھے نوجوان کی قیادت ہیں, اور وہ جو ہے ہمارے جیوگرافک جو حالات ہیں ان کو سمجھتے ہیں. ان تمام چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے CM صاحب کو ہم نے ووٹ دیا تھا, اور انہوں نے منی مرگ میں جب کمپین کے لیے وہ آئے تھے تب ان سے ہماری ڈسکس ہوئی تھی, اور انہوں نے ایک پروگرام بھی وہاں پہ کیا تھا, اور کافی سارے لوگ بھی اس میں شریک ہوئے تھے. اس میں پہلی جو چیز تھی وہ ڈسکس ہوئی تھی ٹورزم کے حوالے سے, اور ٹورزم کے حوالے سے مین جو ہمارے جو پوائنٹس تھے ان کو انہوں نے ڈسکس کیا ہوا تھا. وہ چیز یہ تھی کہ منی مرگ جو ہے, اسپیشلی ہم بات کرتے ہیں سر منی مرگ کو, منی مرگ کا GB کا سب سے خوبصورت ترین خطہ ہے, اور اس کے جو لنکس ہیں سر, یہ ہمیں کشمیر, جموں اینڈ کشمیر سے بھی لنک کرتا ہے, کشمیر جو آزاد کشمیر ہے ان سے بھی لنک کرتا ہے, اور اس سائڈ سے جب ہم آتے ہیں تو پورا کرگل جو ہے اس کو لنک کرتا ہے وایا دومیل جو لیک ہے اس ایریا سے. تو انہوں نے وہاں ہماری جو بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ جو آزاد کشمیر ہے, آزاد کشمیر سے ایک لنک روڈ دے دیں یہ ہمیں, جو منی مرگ ٹچ کرے. جو ٹورسٹ وہاں سے آزاد کشمیر سے ہوتے ہوئے آتا ہے وہ منی مرگ آئے گا, منی مرگ سے ہوتے ہوئے وہ وہیں جو ٹورسٹ ہے وہ دومیل والی سائڈ سے انہوں نے جانا تھا اسکردو, دیوسائی سے ہوتے ہوئے. ان سے بات ہوئی تھی, اور انہوں نے اس چیز کو ڈسکس بھی کیا تھا, پوائنٹ آؤٹ بھی کیا تھا کہ جی ہم جو ہے ہم گورنمنٹ آ گئی تو ہم اس چیز کو کر لیں گے, جو لنک روڈس ہیں وہاں کے ہم دے دیں گے. دوسری چیز ہماری یہ ڈسکس ہوئی تھی کہ سر ہمارے ایریا میں کوئی 7 لیک ہیں,
جو ٹورسٹ پوائنٹس ہیں ان کو چھوڑ کے جو لیکس ہیں ہمارے پاس 7 لیکس ہیں سر. 7 لیکس میں سے ایک لیک جو ہے جو دھومیل لیک ہے اس کو وہ ایکسیس وہاں تک ہے. باقی جو 6 لیکس ہیں 6 ہمارے پاس جو جھیلیں ہیں ان تک ایکسیس ابھی تک نہیں دی گئی ہے. تو ڈیمانڈ ہماری یہ تھی کہ ہمارے جو ٹورسٹ پوائنٹس ہیں ان تک ایکسیس دی جائے اور جو لیکس ہیں وہاں تک ایکسیس دی جائے. اس بات پہ بھی انہوں نے ایگری ہوئے تھے کہ ہم یہ کر لیں گے, ایگری کیا تھا. تو اب جو ہے 7-8 مہینے تقریباً 1 سال ہونے کو ہے, سیم صاحب اپنی زیادہ مصروفیات اور دوسری چیزوں کو رکھ کے شاید اس پہ توجہ نہیں دے سکے. شام صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں, اس کو آگے بڑھاتے ہیں. میں مجاہد صاحب کی طرف, آپ کی بات مطلب اس وقت جتنی ہوئی اس کے بعد سے جب سے یہ چیف منسٹر بنے ہیں, کیا ان سے دوبارہ کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ کیا کوئی یاد دہانی آپ لوگوں نے کروائی ہے؟ میری تو پرسنل نہیں ہوئی, لیکن جو لوگ وہاں کے نوٹیبلس ہیں ان سے سی ایم صاحب کی پہلے بھی کمٹمنٹ ہوئی تھی اور بعد میں بھی شاید انہوں نے یاد دہانی کرائی ہوگی. تو سی ایم صاحب بہت زیادہ مصروف ہیں میرے خیال میں, پورے جی بی کو دیکھ رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کا جو اپنا کنسٹیچوئنسی ہے وہ اس کے ساتھ وہ جسٹس اب تک نہیں کر پائے ہیں, کیونکہ اب تک وہ مصروفیات کی وجہ سے آئی تھنک وزٹ بھی اب تک نہیں کیا ہے, جو کہ 7-8 مہینے ہو گئے اب تک. اچھا, کوئی وزٹ ان کا ابھی تک نہیں ہوا کوئی. لیکن یہ غالباً عید کے دنوں میں یا اس سے آگے پیچھے اپنے ایریا میں تو گئے تھے؟ اپنے ایریا جو تھا ان کا رٹو جو ولیج ہے وہاں پہ گئے تھے, لیکن اپنی جو منی مرگ وہاں پہ اب تک نہیں گئے ہیں. میرے خیال میں ابھی کوئی وزٹ ان کا ایکسپیکٹڈ ہے, لیکن پتہ نہیں ہے کب تک ہو. صحیح, منی مرگ کے اوپر بھی ہم فوکس کریں گے, لیکن پہلے مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ استور میں جنرلی اگر ہم بات کریں کتنا پوٹینشیل ہے ٹوریزم کے حوالے سے؟ استور میں ٹوریزم کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. یہاں پہ ڈفرینٹ کائنڈس کا جو ٹوریزم ہے وہ پایا جاتا ہے. یہاں پہ کلچرل ٹوریزم ہے, ایکو ٹوریزم ہے, ایڈونچرل جو ٹوریزم ہے, اور ریکریشنل اور سپورٹ اور رولر اس قسم کے ٹوریزم کے جو موقع ہیں یہاں پہ اپرچونیٹیز وہ یہاں پہ ہیں. لیکن یہ اسٹل اٹ ریمینس انٹیپڈ پوٹینشیل جو ہے یہاں کا, اس کو انہوں نے کبھی بھی یوٹیلائز نہیں کیا. آئی تھنک یہ یہاں کی جو وہاں کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے ان کی بھی نیگلیجنسی ہے, اور پولیٹیکل ونگ جو اب تک رہی ہے وہاں پہ انہوں نے بھی اسے اگنور کیا ہے. اور ڈپارٹمنٹ آف ٹوریزم جی پی جو ہے اس نے اوور آل اس جگہ کو بہت زیادہ نگلیکٹ کیا, کیونکہ اگر ہم دیکھیں کمپیریٹیولی تو حمزہ میں بہت زیادہ ٹوریزم پہ کام ہوا, گیزر میں ہوا, سکردو میں ہوا, دوسری تیسری جگہوں میں بہت زیادہ ہوا, جبکہ یہ دیوسائی کے بالکل ساتھ ہی ہے. 45 منٹس کا اپروکسیمیٹ یہاں پہ ڈرائیو ہے منی مرگ تک, اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ لیکس بھی بہت زیادہ ہیں, اور وہاں پہ بہت سارے ایسی اپرچونیٹیز ہیں, وائلڈ لائف کی بھی ڈائیورسٹی ہے. تو اس کو اب تک انہوں نے نہ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ نے عوام کو اویئرنیس دی, نہیں انہیں یہ بتایا کہ یہ اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں اگر آپ اس کو اس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سب سے بڑا جو ایشو یہ ہے کہ وہاں تک لوگوں کو ایکسیس نہیں دی جاتی. اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ایکسیس کیوں نہیں دی جاتی وہاں تک لوگوں کی, اور پھر وہاں پہ اگر ایکسیس دی جاتی تو میرے خیال میں لوگ جو ہیں ان کو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز وہاں پرووائڈ ہوتی, اور کیونکہ وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر ہے ہی نہیں اور گورنمنٹ سیکٹر بھی اتنا نہیں ہے, سوائے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے چھوٹے سکولز ہیں اور ایک ہاسپٹل ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. تو لوگ جس طرح حمزہ کے لوگ جو ہیں وہ ٹوریزم سے اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں, یا سکردو کے کر رہے ہیں, یا گیزر کے کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی منی مرگ کے لوگ بھی شاید وہاں سے بہت زیادہ فیضیاب ہوتے اگر انہیں ایکسیس دی جاتی وہاں. جی ٹھیک ہے, اس کے اوپر آتے ہیں. شام صاحب مجھے یہ بتائیے, کیا اگر ہم جنرل استور کی جیسے بات کرتے ہیں تو اتنی فیسلٹیز ہماری ہیں کہ اگر انفلکس ہو ٹورسٹ کا تو ان کو سنبھال سکیں؟ سر اگر اسٹور کی ہم بات کریں تو سینٹرل اسٹور کی اگر اب ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں بھی یہ چیزیں نہیں ہے. ہوٹلنگ کا ایشو پہلے سے ہی ہے. اس دفعہ سیم صاحب نے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ جو ٹوریزم ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ اور جی بی گورنمنٹ مل کے کچھ لونس کا انہوں نے ایک پروگرام بنایا تھا کہ ہم جو ہے لوگوں کو لونس دے دیں اور وہ ٹورسٹ پوائنٹس پہ وہاں ہوٹلنگ کا وہ اس کے حوالے سے بات چل رہی ہے. ابھی تک تو ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. امید ہے کہ آگے جا کے کچھ بہتری آئے گی.
ہمیں جو استور کا جو ایریا ہے سر، آپ وہ اس میں آپ دیکھیں کہ ننگا پروت، پھر جو ہے دیوسائی کے دو حصے ہیں، چھوٹا دیوسائی اور بڑا دیوسائی، پھر منی مرگ جا کے آپ دیکھیں، روپل تریشنگ دیکھیں، رٹو سائڈ دیکھیں، دیرلے سائڈ دیکھیں، تو پورا جو ایریا ہے وہ ٹورسٹ پوائنٹس ہیں. جب تک وہاں کے لوگوں کا ایشو یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا انکم ہے نہیں، پیسہ وہاں نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ہوٹلس بنا نہیں سکتے ہیں. جب تک گورنمنٹ ان کو کچھ ٹیگ نہ دے دیں وہاں پہ ٹورسٹ کے لیے کوئی فیسلٹیشن نہیں ہو سکتی یہاں پہ. کیمپنگ فیسلٹی منی مرگ کے علاوہ پورے ایریا میں ہو سکتی ہے، جیسے دیوسائی میں ہے اور ادھر تریشنگ ایریا میں اور رٹو سائڈ میں کہیں، تو منی مرگ میں نہیں ہو سکتی. منی مرگ میں روڈ کی کیا کنڈیشن ہے؟ روڈس کی کنڈیشن کا اگر آپ پوچھیں تو میر صاحب استور کے اندر تو برا حال ہے. اب اگر آپ نے استور جانا ہو تو آپ 10 دفعہ یہ سوچیں گے کہ میں خیریت سے استور پہنچ بھی سکتا ہوں کہ یا نہیں. منی مرگ کا اور برزل پاس کی اگر آپ بات کریں تو برزل پاس کا جو روڈ ہے وہ کافی بہتر ہوا ہے، پچھلے ٹینیور میں وہ روڈ بنا ہے، اسٹل اب تک بہت اچھے طریقے سے وہ چل رہا ہے. تو باقی جو ایریاز ہیں وہاں روڈ کے تو برا حال ہے. شام صاحب، چیف منسٹر کچھ کریں گے روڈ کے حوالے سے، امیدیں آپ کی ہیں؟ امیدیں تو بہت زیادہ ان سے وابستہ ہیں، کیونکہ انہیں ووٹ دینے کا مقصد یہی تھا کہ یہ ایک نوجوان ہیں، قیادت ہیں اور اچھی جگہ سے پڑھے ہیں، انہیں اویئرنیس ہیں اور ویژن بھی ان کا بڑا اچھا ہے. لیکن اب تک آن گراؤنڈ وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے کچھ ایسے پریکٹیکل سٹیپس نہیں اٹھا پائے ہیں. اس سے میں بھی جو وزٹ ہوگا ان کا، اس کے بعد وہ شاید وہاں کے ایشوز جتنے بھی ہیں اور انہوں نے پہلے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہوگا کہ میں نے ان ایشوز پہ ورک آؤٹ کرنا ہے، تو وہ ان پہ شاید کنسنٹریٹ کریں گے. اب تو جو ہم ایکسیس کی بات کرتے ہیں تو کیا حکومت کو اس اسپیشلی ایکسیس سے بنانے کے لیے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمارے پاس ایسے لیکس کی بھی بات کی، منی مرگ کے اندر بھی 7 لیکس ہیں، جس 7 میں صرف ایک رینبو لیک ہے، باقی مطلب یہ ہے کہ ایکسیسیبل نہیں ہے. تو اگر ان کو کھول دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں گے، پھر لوگوں کی اکانومی بہتر ہوگی، ٹورسٹ آئیں گے تو اسپینڈنگ ادھر ہی اسی علاقے میں. ایگزیکٹلی. تو یہی ہے، اسی حوالے سے کیا آپ سوچیں گے؟ آپ اگر چیف منسٹر وزٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں کوئی ان سے بات تو کریں گے؟ وزٹ تو ڈیفینیٹلی کریں گے، کیونکہ ان کی کنسٹیچوئنسی ہے اور انہوں نے لوگوں سے بہت زیادہ کمٹمنٹ بھی کی ہے. الیکشن جب وہ کمپین کر رہے تھے اس ٹائم، تو میرے خیال میں وہ اس کے بارے میں ٹورزم جو ڈپارٹمنٹ ہے یہاں کا، اس کے کولیبریشن سے وہاں پہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کی ہوٹلنگ کی جو انڈسٹری ہے اس کو اسٹیبلش کروائیں گے، اور پھر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے کولیبریشن سے میرے خیال میں وہ لوگوں کو ایکسیسیبل بنائیں گے منی مرگ تک. اور وہاں پہ پھر جو یہ ٹورزم کا انفلکس وہاں پہ جاتا ہے تو پھر لوگوں میں اویئرنیس بہت زیادہ آ جائے گی. ہوٹلنگ جو انڈسٹری ہے وہ وہاں پہ اسٹیبلش ہوگی، کیمپنگ کا جو سسٹم ہے وہ وہاں پہ اسٹیبلش ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ونٹر ٹورزم ہے، ونٹر ٹورزم میں سکی ہے. سکی یوزولی جو وہاں پہ آرمی اس ایریا کو دیکھ رہے ہیں، بینگ اے سینسٹیو ایریا، تو آرمی انٹر جو ولیجز ہیں ان کے کمپٹیشنز کروا دیتی ہے سکی. تو جس طرح نلتر میں ہوتا ہے اس طرح پاسبل ہے کہ اوور آل پاکستان لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ ایک بار ہوا بھی ہے دیوسائی میں انٹرنیشنل لیول پہ وہاں پہ سکی کمپٹیشن. تو اس طرح کا ونٹر ٹورزم بھی وہاں پہ ہم پروموٹ کر سکتے ہیں. اوور آل کیا آپ حکومت کو مشورہ دینا چاہیں گے ٹورزم کے؟ اور ٹورزم جب میں بات کرتا ہوں تو چونکہ روزگار اس سے لنک ہوتا ہے، اور روزگار عموماً نوجوانوں کی بات ہوتی ہے ظاہر ہے. تو اب یہ نوجوان پلس روزگار کو ٹورزم سے لنک کرنے کے لیے کوئی مشورہ آپ حکومت کو دینا چاہیں گے؟ ٹورزم جب بھی کہیں پہ پروموٹ ہوتا ہے تو اس میں سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. اس میں نمبر 1 جو یہ ہے کہ آپ کے ایریے کو ریکگنیشن مل جاتی. ریکگنیشن جب مل جائے گی تو پھر بہت زیادہ جو لوگ ہوں گے، ایڈونچررس جو لورس ہیں اس کے، اور پھر جو وزٹرس ہیں ان کی اٹریکشن وہاں پہ بہت زیادہ ہوگی. تو ایریا کو ریکگنیشن بھی ملے گی، وہاں پہ جاب فیسلٹی اپرچونٹی بھی ملے گی لوگوں کو، اور پھر لوگوں میں اویئرنیس بہت زیادہ آ جائے گی. کیونکہ دوسرے ایک کلچرلائزیشن جب ہوتی ہے، دوسرے لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں کا،
तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आती है। मेरे ख्याल में इससे डिफॉरेस्टेशन भी कम होगी, वाइल्ड लाइफ की जो डाइवर्सिटी है उसकी भी सेफ्टी इंश्योर हो जाएगी, और इस तरह के बहुत सारे काम वहाँ पे एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। एक जो एनजीओ आप चला रहे हैं इसके हवाले से थोड़ा सा हमें बताएंगे? हम 3 लोग हैं, इस एनजीओ को हमने इस्टेब्लिश किया है और रजिस्टर किया है। मैं हूँ, शम्स भाई हैं, और दूसरे हमारे चेयरपर्सन हैं अदनान उस्मान। तो हम एक बुर्जुल वेलफेयर ट्रस्ट जो है हमने उसका इनकाद किया वहाँ पे। ये लास्ट टाइम वहाँ पे एक विलेज था, वो उस आग लगी थी वहाँ पे, और वो विलेज पूरा जल के राख हुआ था। तो वहाँ पे कोई हमने देखा कि सपोर्ट नहीं मिल रही थी, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई खातिर ख्वाह उनको सपोर्ट नहीं मिली। तो हमने फिर दूसरे जो डोनर्स थे वहाँ लोगों से हमने कॉन्टैक्ट किए। तो हमने फिर सीमर्ट्स और CGI शीट्स और दीगर बहुत सारी चीज़ें हमने उनको प्रोवाइड की। तो हम फ्यूचर में भी ये एम रखते हैं कि हम एरिया की वेलफेयर के लिए, और जब भी कोई क्रूशियल वहाँ पे टाइम आ जाता है, नेचुरल डिज़ास्टर है या दोबारा से आग लग जाती है या कुछ स्नो स्लाइड हो जाती है या लैंड स्लाइडिंग का इशू है, तो बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर का जब भी ऐसा कोई खुदा न खास्ता खतरा लाहक होता है, तो हम उस टाइम भी एरिया के वेलफेयर के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, जिस तरह हम पहले लिया है और अब भी हम स्टिल एफर्ट्स कर रहे हैं। सही। श्याम साहब, जैसे हम बात कर रहे थे कि एक्सेसिबल बनाने के हवाले से, क्या आप गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज जो हैं इनको ईजिली एक्सेसिबल बनाया जाए टूरिस्ट के लिए, चाहे गिलगित बल्तिस्तान से हो या गिलगित बल्तिस्तान के बाहर से हो, उससे फ़ायदा होगा, ये डिमांड कर रहे हैं? सर, जब तक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं होगा, ज़ाहिर एक्सेस तो होगी नहीं। अब एक्सेस देने के लिए अस्तौर का पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसका तो बुरा हाल है रोड्स का। आप किसी भी एरिया में जाए आपको रोड्स जो है उस स्टैंडर्ड की मिलेंगे ही नहीं जहाँ जो है नॉन लोकल्स और टूरिस्ट जो है वो इजीली आए। इस दफ़े ही आप अस्तौर रोड को एक्सीडेंट्स रेशियो उठा के देखें तो वो बहुत सारे कैजुअल्टीज़ हो गई हैं, और अभी तक कोई इस तरह का कोई रोड बनाने के हवाले से कोई जामे कोई पॉलिसी हमारे सामने नहीं आ रही। उम्मीद पे हम कायम है कि CM साहब हमारे आए हुए हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ करना है। एक चीज़ हम यहाँ पे क्लियर करें सर कि जो मिनीमर्ग एरिया है, अब मिनीमर्ग एरिया को हम फोकस अगर करते हैं तो मिनीमर्ग एरिया का आप रोड अगर देखते हैं तो वो जो है वो गुरेज सिल्क रोड है जो पूरे GB को 47 से पहले लिंक करता था, जहाँ से ये जो आपका कुंडास का जो पुल बना हुआ है सर, इसका सारा मटेरियल इस रोड से आया हुआ है, गुरेज रोड से सर। और उसी दौरान जब शेख अब्दुल्ला आए थे कश्मीर में तो शेख अब्दुल्ला आके मिनीमर्ग में 4 रोज़ा कैंप वहाँ पे लगा हुआ था। तो अब वो साइड तो हमारी बंद हो गई, जाहिर है। जब वो साइड हमारी बंद हुई तो हमें जो है ये जो कश्मीर एरिया है कि AJK से हमें अगर एक्सेस ये लोग देते हैं और उसी रोड को लिंक करके यहाँ जो है स्कर्दू के साथ लिंक करते हैं तो पूरा एक रीजन जो है कवर हो जाएगा। जो टूरिस्ट आपका AJK जाता है वो वहाँ से होते हुए मिनीमर्ग से होते हुए स्कर्दू और स्कर्दू से होते हुए यहाँ गिलगित और हंजा पूरे एरिया में वो जा सकते हैं। तो रोड कनेक्टिविटी इंतहाई अहम एक इशू है सर। आप CM से उस वक्त मिलेंगे जब वो अस्तौर का मिनीमर्ग का दौरा करेंगे? हम उम्मीद करते, पिछले दिनों में उनका विजिट था, 25 तकरीबन फाइनल हुआ था, तो CM साहब को इस्लामाबाद बुलाया गया और उसकी वजह से वो फिर डिले हुआ है यकम तक। सही। CM साहब को कोई ये अपील नहीं करेंगे आप लोग को रिक्वेस्ट के थोड़ा सा टाइम निकाल के आप उस तरफ भी आ जाएं? जब किसी ज़माने में आप आया करते थे तो मसरूफियत तो बहुत ज़्यादा है सर, हम अभी तक उम्मीद में कायम है कि वो आ जाएंगे अगर जी सर, अगर नहीं ऐसा नहीं है सर। हमारा 2-3 मुलाकातें CM साहब से हुई है, वो काफ़ी पॉजिटिव हैं हमारे वहाँ के। जी सर, जी नहीं बोले होंगे सर, हमें उम्मीद है नहीं बोले होंगे। और इस दफ़ा जो कमिंग यकम तक जो है वो कंफर्म है कि सर CM हमारी तरफ आ जाएंगे। फिर CM को क्रेडिट भी तो जाता है ना। हम अगर दूसरे साइड से देखें तो जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से हम बात कर रहे थे, प्रोग्राम्स आपने किए, मीडिया ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई, तो फाइनली कुछ ना कुछ होता हुआ नज़र तो आता है। क्या कहेंगे आप? Exactly. First of all, for that, I'm thankful to you and your efforts and IMN that provided us an opportunity to address the grievances of GB youth. और उस ज़मान में हमने बहुत सारे लोगों से मुलाकातें भी की, लेकिन अभी एक रे ऑफ होप हमें नज़र आती है क्योंकि GB Secretariat has recently sent requisition of 49 posts to APSC and we are expecting that APSC will advertise the vacant positions by the next week। और ये जो competitive exam है इसी ईयर में
कंडक्ट हो जाए, तो हम होपफुल हैं उसके लिए। ये बहुत बड़ी बात है वैसे, क्योंकि 3 साल प्लस इसको हुए थे, एग्जैक्टली 4 years 17 के बाद से फर्स्ट टाइम ये हो रहा है के बाद से। तो इस दफ़ा हमने भी रिक्वेस्ट की, आपने भी कोशिश की, और फाइनली हमारी सुनी गई। Thank you. जी सर, थैंक यू तो आप फिर लोगों का। इसमें आपकी पूरी टीम, जिसमें आप कुछ तो मौजूद हैं, कुछ आपके मेंबर यहाँ तो मौजूद नहीं है। तो मुझे ये बताइए मुजाहिद साहब कि आप AA में हैं, तो आप क्या सिर्फ इस उम्मीद के ऊपर बैठे थे कि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में शरीक होंगे, क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद फिर सिविल सर्विस आप ज्वाइन करेंगे? यहाँ पे जीबी का जो डायनेमिक्स है यहाँ पे जॉब के, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ओवरऑल पाकिस्तान से। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं है, गवर्नमेंट थोड़े से लोगों को ऑब्जर्व करती है, पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है। दूसरी बात सबसे ज़्यादा जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई वो ये हुई कि फाटा जो है हमसे अलग हुआ 18 में, तो अभी हमारा जो CSS का कोटा है वो उस ज़माने में तो सारे लोग ये कहते थे कि फाटा अलग हो, हमें अलग सीटें मिले। हमने खुद उनके कहने पे ये बात कही, अब अलग हो गया तो हम थोड़ा सा पछता रहे हैं शायद। हाँ, बहुत ज़्यादा हम रिग्रेट कर रहे हैं इस अब हम रिवर्स करवाने की कोशिश करते हैं। आई थिंक इट्स यूजलेस टू मेकिंग एफर्ट्स फॉर दैट। तो अभी CSS में हमारा कोटा बहुत कम हो गया, 1% है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटें हमें मिलती हैं। तो अल्टीमेट आपके पास जो बचता है, जो स्पेस आप जहाँ पे गेन करना चाहते हैं, वो ये जीबी कम्पिटिटिव ही है। तो इसे जिस तरह दूसरे शोबे जो हैं बगैर ताख़ीर के इसे कंडक्ट करवाते हैं, तो हम भी चाहते थे कि इसी तरह कंडक्ट करवाया जाए। तो एक खुशाइन बात यह है कि उन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट रूल है वो पाकिस्तान गेजेट में छपा है, और आइंदा नेक्स्ट जो जनरेशन्स आएंगी या नेक्स्ट टाइम के लिए हमने उनके लिए राह हमवार कर दी। एयर बेसिसली वो जो है एग्जैक्टली, आई थिंक इट विल बी कंडक्टेड नाउ ईयरली। लेट्स होप। एग्जैक्टली। देखते हैं शम्स साहब, आप ने भी मास्टर्स किया हुआ है, तो यही आपकी फाइनल जो ख्वाहिश है कि आप यानी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही अपीयर होगी? सर हमारी उम्मीद ही वही होती है कि यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद जो है हम आए और कुछ टाइम दे दें, पढ़ें, और कहीं CSS में पहले वही बात फाटा से अलग होने के बाद 2 ही सीटें बचती हैं, तो पीछे जो है हमारे पास कम्पिटिटिव ही रहता है जिस पे हम कोशिश करके कुछ गेन कर सकें। अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर तो हमारा कोई फ्यूचर ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर तो यहाँ पर है ही नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में फिर वहीं कुछ ही पोस्टें होती है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो इंटर जो डिपार्टमेंटल जो है प्रमोशंस वगैरह करते हैं, पोस्टें आती नहीं है। एयरली सर हमारे पास तकरीबन 4000 प्लस जो है ग्रेजुएट्स आते हैं जीबी के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से, तो अपॉर्चुनिटीज़ इतनी है नहीं, तो लोग जो है परेशान होकर डिग्रियां हाथ में लेके बैठे हैं। तो हम ये उम्मीद रखें कि इसको एनुअल बेसिस के ऊपर कंडक्ट करेंगे इसके बाद जो एग्जैक्टली, ताकि वो हमारे पहले ही महदूद सीटें हैं और वो भी 4 साल पीछे चली जाएं, तो फिर क्या हालत? कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? हमारे पास प्रोग्राम में वक्त थोड़ा सा महदूद है। मैं मिनीमर्क के बारे में थोड़ा सा ऐड करूँगा। वहाँ पे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कल्चर है वो हम वुडन केबिन्स बनाते हैं, लकड़ी के घर। तो अब तक पता नहीं कितनी सदियों से ये सिस्टम चला आ रहा है, तो इससे फॉरेस्ट जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है उसका। और एक लकड़ी का मकान बनाने के लिए 10 से 20 हमें दरख्तें काटनी पड़ती हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास बहुत सारी चैलेंजेस हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, इन्वायरमेंटल जो चेंजेस आ रहे हैं उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि ये जो वुडन इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे जो कल्चर, इसे स्टॉप करें। अभी जो जितना पहले बना है नेक्स्ट जो है लोगों को वो ये डायरेक्ट करें या वहाँ पे ऐसे लॉज इम्पोज करें कि वो दूसरे जो सिमेटेड हाउसेस हैं उनकी तरफ अपना रुझान जो है कल्चर शिफ्ट करें। लेकिन इसके ऊपर बड़ा सवाल निशान भी है कि लोगों के पास क्या वो फाइनेंशियली इतना साउंड है कि उस जो पुराना इनका स्ट्रक्चर है उसको रिप्लेस करके कंक्रीट ये बात बिल्कुल है, लेकिन आप जब तक के लोगों पे ऊपर रूल्स इम्पोज नहीं करते हैं तो वो अपना जो कंफर्ट जोन है वो उसी में रहेंगे और वो उसे चेंज नहीं करेंगे। इसी में मैं एक चीज़ मेरे साथ ऐड कर रहा हूँ कि पिछली दफ़ा CM साहब अपना हाफिज़ साहब आए थे 2018 में, उनका विज़िट था मिनीमर्क में। उन्होंने एक पॉलिसी वहाँ पे बताई थी कि जी हम जो ईंधन के लिए इस्तेमाल होती है लकड़ी, ज़ाहिर उसमें भी अच्छी खासी डिफॉरेस्टेशन हो रही है,
جو 12 مہینہ ریگولر جو ہے لکڑی یوز کرتے ہیں. تو سیم صاحب سے پھر ہماری اپیل ہے کہ کم از کم وہ چیزیں یہاں پہ اس ملاقات میں جب آپ کی ہوگی اس میں آپ ان کو یہ یاد دہانی کروا دیں گے. جی ضرور ان شاء بہت شکریہ شمس صاحب, تجاہد صاحب, تھینک یو سر. ہمارے پروگرام میں ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.